بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمشید ریڑھی لگانے والا ایک غریب لڑکا تھا جس نے اپنی سادہ سی زندگی میں کبھی بڑے خواب نہیں دیکھے تھے، مگر پھر وقت نے اس کے سامنے ایک ایسی آزمائش لا کھڑی کی جس نے اس کے اندر چھپا ہوا انسان جاگنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ناجیہ نام کی ایک لڑکی جس سے وہ خاموشی سے محبت کرتا تھا اور جو اس کے دل کے ایک ایسے کونے میں رہتی تھی جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کے گھر والوں نے جمشید کا رشتہ صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ وہ غریب تھا اور ان کی بیٹی کو کسی امیر لڑکے کے ساتھ بیاہ دینا چاہتے تھے۔ ناجیہ نے آنسوؤں میں ڈوبتے ہوئے جمشید کو بتایا کہ اس کی شادی ایک دبئی میں کام کرنے والے دولت مند شخص سے طے کر دی گئی ہے۔ جمشید پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، وہ مسجد میں جا کر پوری رات بیٹھا روتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ایک انسان کی قیمت صرف پیسوں سے کیسے لگ جاتی ہے۔ اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، اگر رزق تیرے ہاتھ میں ہے تو مجھے وہ عطا کر دے جو میرا نصیب بدل دے۔ اگلی ہی صبح اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگی اور وہ سعودی عرب جانے کے لیے اپنا پرانا پاسپورٹ نکال کر ایجنٹ کے پاس گیا۔ جو تھوڑی سی جمع پونجی تھی وہ لگا کر اس نے ویزا بنوایا اور اس امید کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا کہ شاید کس دن وہ واپس لوٹ کر اپنی عزت، اپنی محنت اور اپنی کامیابی پوری دنیا کو دکھائے گا۔ سعودی عرب پہنچ کر اس نے ایک کمپنی میں کام شروع کیا جو صفائی اور سڑکوں کی نگرانی کا کام کرتی تھی۔ وہ دھوپ میں جھلس کر بھی کام کرتا، گرمی میں پسینہ بہا کر بھی ہار نہیں مانتا۔ دن بھر مشقت کے بعد رات کو مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کرتا کہ یا رب، مجھے وہ مقام دے جس سے میں ثابت کر دوں کہ عزت غریبی سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ کئی مہینوں تک وہ مسلسل کام کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سے فریاد لیے بیٹھا تھا کہ یا اللہ، میری زندگی بدل دیجئے، میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیجئے۔ اسی دوران ایک پردہ پوش عورت آئی، اس کے پاس ایک بڑی جھولی میں کپڑے اور کچھ چھوٹے پیکٹ تھے۔ اس نے جمشید کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، یہ کپڑے ضرورت مندوں میں بانٹ دینا۔ جمشید نے مؤدبانہ انداز میں جھولی تھام لی اور گھر جا کر جب اسے کھولا تو کپڑوں کے نیچے 1,00,000 ریال کی موٹی رقم نظر آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، وہ کانپنے لگا کہ کہیں یہ کسی کی امانت نہ ہو، مگر جھولی کے اندر ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو کر روئے، محتاجوں کی مدد کرے اور حلال کمائے۔ جمشید کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس رات اس نے مسجد میں بیٹھ کر ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا، مگر دل میں ایک دوسری آواز بھی آئی کہ اللہ نے تجھے یہ دے کر تیرا امتحان لیا ہے، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لے تاکہ تیرا مستقبل سنور سکے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے آدھی رقم غریبوں میں بانٹ دی اور باقی آدھی رقم سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اس کا کاروبار چمکتا چلا گیا اور چند مہینوں میں وہ وہیں کا مشہور سپلائر بن گیا۔ اس کے اخلاق، ایمانداری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ پھر ایک دن اسے پاکستان جانے کا موقع ملا تو دل میں عجیب سی بے قراری جاگی کہ اب میں ناجیہ اور اس کے گھر والوں کو دکھا سکوں گا کہ عزت دولت سے نہیں بلکہ نصیب اور انسانیت سے ملتی ہے۔ وہ طویل سفر کے بعد جب اپنے گاؤں اترا تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں چل رہا ہو۔ لوگ اسے پہچان نہ سکے کیونکہ اب وہ جمشید ریڑھی والا نہیں رہا تھا بلکہ محنت سے اٹھا ہوا کامیاب انسان بن چکا تھا۔ جب وہ ناجیہ کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ جس امیر لڑکے سے بیاہی گئی تھی اس نے چند ماہ بعد ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔
وہ بیچاری میکے میں بیٹھی زندگی کی تلخیوں سے لڑ رہی تھی۔ جمشید کا دل کانپ گیا۔ وہ اس کے والدین کے سامنے بیٹھا اور بولا کہ میں اب بھی ناجیہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ چاہیں۔ اس کے والدین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے اس وقت تمہاری غربت دیکھ کر فیصلہ کیا تھا، تمہارا کردار نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم چاہو تو ناجیہ تمہاری امانت ہے۔ نازک لمحہ تھا۔ ناجیہ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ جمشید نے کہا کہ عزت وہ ہے جو انسان خود بناتا ہے اور اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ اگر ناجیہ راضی ہو تو میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ناجیہ دروازے سے باہر آئی۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، ماضی کے زخم بھی تھے اور امید کی روشنی بھی۔ گھر والوں نے فوراً نکاح کی تیاری کی اور سیدھے سادے نکاح کے بعد ناجیہ جمشید کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد دونوں نے محبت، محنت اور سکون سے نئی زندگی شروع کر دی۔ جمشید جب دوبارہ سعودی عرب گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر رو پڑا کہ یا اللہ، آپ کی وجہ سے آج میں کامیاب ہوں، کیونکہ آپ نے میری دعا قبول کی۔ میں اس غریب لڑکے سے ایک عزت دار انسان بن گیا ہوں۔ جب وہ واپس پاکستان کے لیے چلا تو اسے لگا جیسے اس کے پاؤں واقعی زمین سے اٹھ گئے ہوں، جیسے اللہ نے اسے وہ عزت دے دی ہو جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ سب اللہ کی مدد، اس کے نیت کی خلوص کہ جس انسان کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں پہنچ کر انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔